جزاک اللہ ماشاء اللہ. حافظ یونس صاحب کی طاقت تشریف لیے حافظ یونس صاحب ادو ٹیک لگنے تو سعید بھائی دے کو لاؤ سعید احمد شاہ صاحب کو جزاک اللہ ماشاء اللہ. آئی بابرکت تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک دے نال پیر صاحب کے پوتے محمد احمد شاہ صاحب نے کیتے. میں ہوں گزارش کرے سا دوستو میں جگڑ کا ہوش سنبھالے تھی آستانے تے آمن لگا وہ وقت تو میں دیتا پیا کہ اتنا ہر جمعرات کو محفل ہوتی ہے اور محفل کچھ دوستان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اللہ رب العزت کی طرف تو اور پیر سید محمد شفیع شاہ صاحب کی طرف تو کہ وہ دوست می ہے دھاری ہے طوفان ہے کچھ ہے وہ ہمیشہ اپنے ڈیوٹی کو فرض کو نبھیں دیں اور اتنا تشریف لینا دیں ختم میں شرکت کریں گے ہر جمعرات کو ہر 11ویں شریف کو اور 23 مارچ کو تھا اس صاحب کی سربراہی ہمیشہ ایک منفرد تقریب چینی رہی ہے. اور یہ سارے پیر بھائی محمد رفیق مغل صاحب یہ ہمیشہ عقیدت نال محبت نال اپنی حاضری پیش کریں دیں. میں نہ کو درخواست کرے سا پیر صاحب سے انتہائی انہوں واسطے قابل احترام آن پیشہ بنا کی بڑی عزت کریں دیا بھائی رفیق صاحب کو درخواست کرے سا تشریف لینا اور حمد باری تعالیٰ اور ان کے بعد منقبت نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد نہ غرور ہے کسی کام پر نہ سجود پر نہ قیام پر مگر محمد مصطفیٰ مجھے فخر ہے آپ کے نام پر میں صدقے جاواں مرشد تو میں صدقے جاواں مرشد تو جس سب کو پڑھایا اللہ کر دور سیاہی اندر دی وچ جانن لایا ساڈے مرشد یاقت نور ہیے ساڈے مرشد یاقت نور ہیے پاس
بیٹھے قرب حضوری پاس بیٹھے قرب حضوری خودی رب کے منظوری خودی رب کے منظوری ہر جہاں پلایا الا اللہ ہر جہاں پلایا الا اللہ میں صدقے جامع صدقے میں صدقے جامع مرشد تو جس سب کو پڑھایا الا اللہ سکھ مرشد بولو بل میاں سکھ مرشد بولو بل میاں تیری مشکل ہوگی حل میاں تیری مشکل ہوگی حل میاں نعرہ بھلا چل میاں نعرہ چل میاں سانو راہ دکھایا الا اللہ سانو راہ دکھایا الا اللہ میں صدقے جامع صدقے میں صدقے جامع مرشد تو جس سب کو پڑھایا الا اللہ بن مرشد قلب نہ چلدا ہے بن مرشد قلب نہ چلدا ہے بن پانی نہ بوٹا پھلدا ہے بن تیل نہ دیوا بلدا ہے بن تیل نہ دیوا بلدا ہے سن سب کو پڑھایا الا اللہ سن سب کو پڑھایا الا اللہ میں صدقے جامع صدقے میں صدقے جامع مرشد تو جس سب کو پڑھایا الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر جماعت کی آستی
درخواست کرے سا دوستوں کو جنہوں نے اتنا مائٹ تے حاضری دیونی ہے، صرف حاضری ہے، ٹائم بالکل گھنٹے دوست حصہ رہے ہیں، سارے کو ٹائم بھی صرف سارے کو 35 منٹ ہیں، وہ 35 منٹ جس طرح کے سیشن مکمل کرنے میں درخواست کرے سا صوفی عبدالغفار صاحب پیر صاحب دی ماشاءاللہ محبت اپنے انہوں نے منقبت لکھی ہے یا لکھوائی ہے، وہ پیش کرے سن. جی جی گناہ نہیں سوا دے. میں پیر صاحب دے گزری دے وچ منقبت بنائی ہے، کوئی کوتاہی تھی گئی ہوئے تو معاف کرائے. ساڈا محسن پیر محمد شفیع شاہ، ساڈا پیر محمد شفیع شاہ، ہر دل دا دلدار گیا. ساڈا محسن پیر محمد شفیع شاہ، ہر دل دا دلدار گیا. ہجر فراق دے اڈے کے صدمے علاقے دا سنگار گیا. ساڈا محسن محمد شفیع شاہ، علم دا دریا فخر شرافت، فخر شرافت، ہر تے شفقت جذبی عادت، علم دا دریا فخر شرافت، ہر تے شفقت جذبی عادت. محسن اپنیاں بیگانیاں دا تر یاراں دا یار گیا. ساڈا محسن پیر محمد شفیع شاہ، ہر نو جپیاں پاون والا، ہر نو یار بناون والا، ہر نو جپیاں پاون والا، ہر نو یار بناون والا. کامل مرد کلندر سونا اور قومی میں مار گیا. ساڈا محسن پیر شفیع شاہ، وہ محفلاں دی صدارت کون کرے سی، ساکو مراقبے کون کروے سی، بھیڑی بھراواں نال سوائی کون کرے سی، دیاں پتراں نال حال کون ونڈے سی، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دے سر تے شفقت دات کون پھرے سی، دوستاں عزیزاں رشتے داراں نال گپ شپ لا کے کون ہسوے سی. او کس دے سامنے ناز کرے سوں، مخلص خوش گفتار گیا. ساڈا پیر محمد شفیع شاہ، وہ سارے رل کے منگو دعائیں، جنت دے وچ ہون سجائیں. سارے رل کے منگو دعائیں، جنت دے وچ ہووے سجائیں. بھلیاں کر کے پیر شفیع شاہ، بھلیاں کر کے پیر شفیع شاہ، ہر ایک دا غم کر. ایک کمرہ کھولو، یہ کمرہ کھول دے اوپر مدرسہ کھولو. جڑے دوست آنے پر ان کمرے چ بھی لاؤ، پیچھو مدرسے چ بھی لاؤ. اسلام میاں یہ کھلواؤ. حاضرین محفل بڑے ہی بوجھل دل دے نال آج دی تقریب موجود ہے. تساں سارے انہاں نال بڑی محبت کریں دے ہو اور انہوں نے ہمیشہ محبت ونڈی. میں درخواست کرے سا ملک محمد اویس کو تشریف دینا میں اور اپنی حاضری مختصر پیش کرے سو بیٹا. جزاک اللہ، بہت شکریہ.
وہ پچھا دھوپ لگے تو اندر مدثر تشریف جنا سے تھوڑی تھوڑی جگہ بنا دے اللہ پاک تو آگا اتنی دور چل کے ہے اللہ پاک تو ہمارا آپ کی بار کے اندر قبول فرماوے. تمام دوست آقا دی ذات بواز بلند درود پاک دے نظرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مل کے پڑھیے وسلم کا یا حبیب اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اس کرم کو بھلا کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. اس کرم کو بھلا کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. اور خوبصورت شعر بولو سبحان اللہ. ہے کرم مجھے پہ میرے نبی کا، اور کرم ہے یہ مولا علی کا. ہے کرم مجھے پہ میرے نبی کا، اور کرم ہے یہ مولا علی کا. کیسے مجھ کو جلائے گی دوزخ، کیسے مجھ کو جلائے گی دوزخ. میں غلام سگے مصطفیٰ ہوں، کیسے مجھ کو جلائے گی دوزخ. میں غلام سگے مصطفیٰ ہوں. راکھ شیر بولو سبحان اللہ. شافع مذنبا کے کرم نے لاج رکھ لی میری کھوٹ پن کی. شافع مذنبا کے کرم نے لاج رکھ لی میری کھوٹ پن کی. نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد. کھوتا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت. انشاءاللہ ملک محمد عویس صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. میں درخواست کرے سا ملک محمد آصف لٹڑ صاحب کو کہ وہ اپنی مختصر حاضری پیش کریں. ملک آصف ورک صاحب بتا ہوگا. آؤ بیٹا.
فرمانے جیڑا میرا امتی درود پڑھ دے میں محمد روزے سندا کچھ سبحان اللہ الحمدللہ سارا عقیدہ بھی ہے کہ سرکار سارا سلام سن دیں مل کے آقا دی ذات پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلام علیک یا حبیب اللہ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے اور سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے سارے آپ کو تو سبحان اللہ سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے اور پروانے جنت ڈھونڈیں گے فرشتے اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہے اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت استانہ عالیہ قادریہ شریف یہ استانہ سید پیر محمد شفیع صاحب آل رسول میں کلامی انہاں دی نسبت نال آل رسول دے نسبت نال پڑھتا پیاں دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا تو رسول اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے شعر کیا دے کنوں کے نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے نیزے لہو کے پہ بھی قرآن سنانے والے کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے بولو کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے بولو کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے اور کٹ کے شبیر نے یہ اعلان کیا ارے کس طرح نبھاتے ہیں نبھانے والے کس طرح نبھاتے ہیں نبھانے والے کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے اور آخری شعر آپ کو چاہے سبحان اللہ ان کو پانی نہ دیا تو نے اے فوج یزید ارے جن کے بابا ارے جن کے ماں باپ
ہے کوثر کو پلانے والے جن کے ماں باپ ہے کوثر کو پلانے والے. دوستو یہ دوست کا مدرسے چا ونجن کمرے نال پیر صاحب دا کمرہ ہے نال پر مدرسہ ہے. پیر صاحب دا معمول آئی سویرے نماز تو بعد مدرسے اہل علاقہ دے جڑے نوجوان بال ہیں انہوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے ہیں. بال قرآن پاک پڑھانا لے ہیں. دعا کرے سو کہ اس سلسلہ میں قائم رہا. میں درخواست کرے سا بھائی محمد جعفر کو تشریف گینا میں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے سے وہ عرب کا ڈھولا. السلام علیکم. میں تو ناچی بندہ ہاں سونی سونی آواز والے اصلاح خان سن جی ایک حاضری واسطے میرے خیال سے مہربانی ہے. 4 مصرے مالی مصرے کا پڑھتا ہے. جواب آپ دعا کریں تو درود و سلام پرسو درود ذات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سارے دوست مل کے پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہاں بن سی میرا یا رسول اللہ بن سی میرا ساڈی کتڑی کو پئی در کوں کار کرے ساں پوچھ لٹ کے ساں کھالے تیاں خاک دے خوش تھی پوساں تیرے لکھ احسان منے ساں نا بسرے ساں بکھی تسی تھی ساں یا رسول اللہ کہیں گئے دے درنا بے ساں جندڑی دے ساں پاپٹا تارک گل دے بچ ودی سائیں والی سڑوے ساں ناز کرے ساں پاپٹا تارک گل دے بچ ودی سائیں والی سڑوے ساں ناز کرے ساں. مہربان سے بن سی میرا یا رسول اللہ دعا منگو کہ سائیں والے ہوں. بن سی میرا یا رسول اللہ بن سی میرا ساڈی کتڑی کو تے پئی در کوں کار کرے ساں پوچھ لٹ کے ساں کھالے تیاں خاک دے خوش تھی پوساں تیرے لکھ احسان منے ساں نا بسرے ساں.
بکھی تسی تھی ساں یا رسول اللہ بکھی تسی تھی ساں سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سید جہاں زیب شاہ صاحب سید جہاں زیب شاہ صاحب یہ سارے بہو یارے سید ہیں انہاں دی بڑی سارے تے شفقت ہے ٹائم مختصر ہیں حاضر سے بن سی میرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بن سی میرا سد کتڑی کو پئی در کوں کار کرے ساں پوچھ لٹ کے ساں کھالے خاک تے خوش تھی پوساں تیرے لکھ احسان منے ساں نہ بسرے ساں بکھی تسی تھی ساں یا رسول اللہ کہیں غیر دے در نہ بے ساں جندڑی دے ساں پاپٹا تارک گل دے وچ ودی سائیں والی سروے ساں ناز کرے ساں مدینے دا بے شک سے اعلیٰ مقام ہے مدینے دا بے شک سے اعلیٰ مقام ہے جتھاں جھک کے کر دے فرشے تے سلام ہے مدینے دا بے شک سے اعلیٰ مقام ہے جتھاں جھک کر دے فرشتے سلام ہے جندے صدقے خادم شکلاں نی بدلیاں بھلائی لساں کی جان ساڈے عرب دا ڈھولا ساڈے عرب دا ڈھولا جاتے جتھے تو وسدا پئی رنگ لاتے جتھے تو وسدا پئی رنگ لاتے ساڈے عرب دا ڈھولا میں کو خبر ہے آجا عالی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کو خبر ہے آجا عالی ہے کتھے جالی کتھے منہ کالی ہے کتھے جالی کتھے منہ کالی ہے کرو آپ سنو لج پالی ہے کرو آپ سنو لج پالی ہے ایویں میرا مت دا برسات آپ سی مثال مہربانی سی ملک مدن سونا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ملک مدن سونا نمی عمل پلے نہ ہے دھن سونا نمی عمل پلے نہ ہے دھن سونا ساری عمر نبھائی ہم چن سونا ساری عمر نبھائی ہم چن سونا تیرے نام دے گام
गान गादा थे जाफिर भाई बड़ी मुहब्बत के नाल इज्जत के नाल नात शरीफ पेश करेंगे पैर दोस्तों पीर सही और सोमवार को अल्लाह के हजूर की जहान तो पर्दा कर गए जुम्मे अल्दीवार सारे मोहतरम डॉक्टर ख्वाजा फारूक सईद ख्वाजा साहब तशरीफ रखते हैं इन्होंने मैसेज किया कि मैं जुम्मे को आसा मैं पीर साहब की ज़ियारत वास्ते इन्हों की आवन नाल पीर साहब लाला ने गाल बात की इन्होंने नाल बड़ी मुहब्बत करेंगे पीर साहब ये पीर साहब के नाल असा कट्ठे सारे उमरे ते भी गया से लाला असलम होरी बैठे भाई फरूक शाह साहब मलिक कासिम विरक साहब मलिक परवेज़ अवान है आदमी जेदे नाल खाओ जेदे नाल सफ़र करो जेदे नाल तुहाडा लेन देन होवे उहदी शख्सियत का सही पता नहीं ख्वाजा फरूक साहब भी तशरीफ रखते हैं सही नाल सफ़र भी किते नाल लंगर भी किते ये अल्लाह के बड़े नेक वली आदमी हैं सारी खुशकिस्मती है कि सब पीर साहब की वजह तो इहो जिहे लोगों के नाल जुड़े हुए इतना खड़ा थी कि गाल करना बड़ा मुश्किल है मेरे वास्ते तो मैं दरख्वास्त करे सां भाई साजिद को तशरीफ गिना से और अपनी में मुख्तसर हाज़री जैसे और उसके बाद पल सैयद जहाज़िब शाह साहब का कुछ देर तक किताब उसी और आखिर थे पीर सैयद मोहम्मद शफी शाह साहब की कुछ गुफ्तगू जी उन्होंने नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी जनाब मुस्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। तमामी अहबाब मिल के आका करीम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के नाल दरूद पाक का नज़ारा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हजरे अस्वद तो किसे सवाल कीता कि तेरा रंग ते बड़ाए कालाए तेरे बिच की ऐसी खूबी है तेनू हर कोई चुम्मण वाला। हजरे अस्वद ने मोड़ जवाब दिता कि मेरा शान बड़ाई ओ मैनू सारी दुनिया पा चुम दी क्योंकि मैनू चुम गया कमले वाला चुम गया कमले वाला मैनू
چم گیا کملی والا. اور سرکار نے قبلہ پیر سید محمد شفیع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے ساری زندگی حضور دی محبت دا درس دیتے. دانے کہندے نے ہوندی جو خواب بھیڑی, سیانے کہندے نے ہوندی جو خواب بھیڑی, انہاں خواباں دی ہوندی تعبیر چنگی. پھلاں وچوں وی پھل نے کئی ایسے, اتوں کوڑے تے وچوں تاثیر چنگی. بھئی بندیاں وچوں وی بندے نے کئی ایسے, او دل دے پیڑے تے اتوں تصویر چنگی. چنگا اس نو جان تو اے حافظ, کہ جس بندے دی ہو جائے آخر چنگی. محبت دا صدا ہے کہ سائیں والا وصال پاک تھے سوموار عالمی. بولو سبحان اللہ. ملک الموت جد آوے تے اس ویلے میری سوچ مدینے وچ گئی ہووے. آئی جس دے محل اندر کوٹھی خود تکبر دے ٹائی ہووے. پھر میں قبر تے حشر تو نہیں ڈردا, جے تار قلب دے ساتھ دی صحیح ہووے. جد میں مرا سردار دا جی کردا, لاش آقا دے بوہے تے پئے ہووے. ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا, جو کچھ کھیڈنا کھیڈدا ٹنگ جامی. ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا, بھئی جو کچھ کھیڈنا کھیڈدا ٹنگ جامی. جی میں امر ہووی اوویں کری یارا, بے شک رنگ اندر پوندا بھنگ جاں. رنگ چ بھنگ کے کو آدھے اساں بے بہا ایسے کل خانے پڑھے کہ جڑے شادی دا سامان آیا ہوا ہے کہ کل خانی تے پکا ای کو آدھے رنگ چ بھنگ. بے شک رنگ اندر پوندا بھنگ جاوی, پر تینوں تیری پرواز دا واسطائی. ایک میری مراد نو رنگ جاوی. لے کے روح سردار دی اڑے جس دور, جاندا جاندا مدینے چوں لنگ جاوی. بھامے دور دور کر, کافی دا حکم کیتے بھائی کیا صاحب نے, بھامے دور دور کر بس جو تاہی سر سر تے آ بہدی. بولو سلائے کی پیا پڑھ رہا ہوں. ڈر ڈر گئیا در در تھئی تیرے نام دے میرے سہدی. بھویں مار مکا بھویں حقلا دے, تے باج بھلا کچھ رہ دی. سی تیری چوکھٹ تے میری جد نکلے, بس نازش ہو چاہدی ہاں سانا. ساول علی سو کے حضرت خواجہ محمد یار گڑی شریف علیہ سرکار فرمائے گئے آسانال ساول علی سو کے کہنا, اوہی کون اگلے پلے سو کے کہنا. آسان تیری موجتا مولا
در کھڑکے یا کہاں کھلے میں رو پیاں کہیں داج چھکے یا مانگ دھنی یا ہاتھ بدے میں رو پیاں کل کٹھا سب کت سے گیا دا تیرا نا جو میں رو پیاں میں ہر جا نگاہی بھلے سو کے کہنا ہی اجڑی کمل گھر بسے سو کے کہنا آسانا ساور بھلے سو کے کہنا آسانا درداد جرید شوال دی گزری ہے میں دیکھے عید سید نتھئی او نا جو ہل بل اودے بازوں میری کہیں مل کفت شنید نتھئی اور سجان گئے نمید منئی او جدا پوری آس امید نتھئی بس مکدی گال آزاد مکو حجدید نتھئی سبھی عید نتھئی اے درداد کیسے کہ مرزاد ہی سے سنے سا ذرا وقت سو کے کہنا ساور سو کے کہنا تمہاری صدی کا تے در پر مریضاں کتی کو پکڑ پٹھے پھرے سو کے کہنا اور آپ کی ایک شیر سرکار دی یاد دے وچ تے حاضری تمام آکھو سبحان اللہ ٹر گیا ٹر گیا محبت والے نالی رہ گئے ہاسے دل نہیں لگتا یار محمد دس جائیے کہ پاسے ٹر گئے یار محبت پا کے پا گئے بچ فکر پاٹی نیر پرانی واگو اتے ٹنگ گئے بچ ککڑا سنے کون قصہ دے دے دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا حسب وعدہ ہی کو شعر پیش کرنے کہ وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے
ہے کمی تو بس میرے پیر کی ہے کمی تو بس اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس پیر سید محمد شفیع شاہ سرکار کی جو تہے مزار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا ساجد قادری سے محبت کے نام اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے لیتے ہیں اور میں ہوں درخواست کرے سا جڑ دے یہ استانے تے آون لگے جناب سید جہانگیر شاہ صاحب انہوں دی پیر صاحب دے نال روز بہ روز محبت بڑھتی گئی ہے اور وہ افسردہ ہے محفل ہوتی ہے حضرت صاحب بولے ہمارے میں جن میں کو دعوت لینا وقت کی وجہ تو میں ریکویسٹ کرے نام کے شاہ صاحب کا بھی 10 منٹ 15 منٹ شاہ صاحب پیر صاحب بری آنکھیں نہ شاہ صاحب پیر صاحب گھر دیکھے نا پیر صاحب بری آنکھیں نہ شاہ صاحب جتنی دیر پڑھنے پڑھو پوری میں نال محبت کرے میں درخواست کرے سا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ پنجتنی سوا لکھ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بھائی سلیم اگا آو بھائی سلیم آو رستہ دے ادھر دوست تشریف رکھتے ہیں تشریف رکھو فروخ بھائی کا اچھا فخر سنگھ حسن میاں بیٹھ
مخدوم زید بار ہاشمی صاحب تشریف لینے مخدوم رشید انہوں کو شامدید آ گئے ہیں وہ آج سارے مشرق سید محمد شفیع صاحب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العاجل والكرم عليه وسلم السلام عليك يا سيدي جو بھی مسائل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے جو قسم ہے وہ ہر اور انسان کے ساتھ ہونے والے جو واقعات ہیں وہ بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ جو جدائی کا غم ہے یہ ایک ایسا غم ہے کہ جتنا بھی وقت گزرتا جائے یہ قسم انسان کی جدائی کو کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کی جدائی کو ہمیشہ اپنے سے محسوس کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ قسم کھانا ہے۔ یہاں پر ملک شاہ رحمان صاحب کے ساتھ جب پہلی ملاقات پیر صاحب سے ہوئی ہے، جتنا بھی عرصہ میں یہاں پیر صاحب کے ساتھ رہا ہوں، آپ نے کبھی بھی خود نمائی کو اور اپنی جو ہے وہ شخصیت کو اس طرح کبھی پسند نہیں کیا کہ لوگ میری تعریف کریں یا میری بات ہو۔ ہمیشہ آنے والے کو جو راستہ گائیڈ لائن دی ہے وہ قرآن اور سنت کی بات ہے۔ ہمیشہ آپ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ شریعت مصطفیٰ ہے اور اس کے اوپر عمل ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ غلط نہ ہوگا کہ کوئی اگر اہل حدیث ہو یا کوئی شیعہ ہو یا کوئی دیوبند ہو یا بریلوی ہو، وہ سب پیر محمد شفیع شاہ صاحب کو اپنا پیر بیٹھتے تھے تو ان کی جو گفتگو ہوتی تھی بڑی بیلنس اور بڑا لیول کے اوپر گفتگو کرتی تھی اور ہر چیز کو اس کے بیلنس کے اوپر، اور اس چیز کو تو کبھی انہوں نے پسند ہی نہیں کیا کہیں بیٹھ کر ان کے نام کا نعرہ لگے، ٹھیک ہے، یا ان کی جو ہے نا وہ پہلے سے ہی منع کر دیتے آج کے معاملات کو سنبھالتے۔ اور آخری ایام جب ان کے ساتھ ہمارے گزرے تو اس میں بھی ملک شاہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت، آستان عالیہ قادریہ۔ دربار شریف پہ حاضری کے لیے چلے گئے تو وہ جو ہے اپنا جو آخری بار آئے ہیں آخری 15-20 دن سے ملک شاہ رحمان صاحب کی ہمارے ایک بزرگ یہاں پر آیا کرتے ہیں، آج یہاں بیٹھے ہوئے
पीर रफ़ीउल्लाह साहब, हेलो हेलो वो भी वहाँ पर थे। हेलो तो जब हम आपके पास जाकर बैठे हैं तो आप हेलो हेलो बलूची की हेलो आवाज़ में हेलो हेलो क्वेश्चन हेलो आप बलूची की हालत में थे तो थोड़ा जोते को रास्ते में मलिक फयाज साहब ने उनको बताया कि जी इस तरह लंगर भी हुआ है, जिक्र भी हुआ है, और शाह साहब ने गुफ्तगू की। बैठो बैठो बैठो। तबीर अब्दुल रहमान शाह साहब तशरीफ लाए हैं, उन दिल की गहराइयों से इनको कुछ मदद कहते हैं। अल्लाह ताला इनके खजूर बरक़ात तमाम लोगों पर जारी और सारी। तो आप फरमाने लगे कि इनको गाइडलाइन दी है लोगों को, आपने इनको गाइडलाइन दी है, इनको समझाया, अमर बिल मारूफ की बात की। तो जब भी हम बैठते थे ना उधर आपस में तन्हाई में, तो उनकी एक ही बात होती थी कि शाह जी लोगों को सिर्फ कुरान और सुन्नत के रास्ते पे चला, हमारी अपनी कोई बात ना, हमारा अपना कोई इसका मकसद है बात करने का, ना ये है कि हमारा कोई बड़ा नाम हो, इस तरह के मुरवजा तीनों के मामला। किसी भी महफिल में गए हमारे नाम से नारा नहीं लगा। तो जब भी किसी कुरखानी की या किसी महफिल में हम जाते थे तो शाह जी साहब पीर शफी शाह साहब पहले एडवांस कह देते थे वहाँ बैठ के ना, ये मेरी बात नहीं करनी आप, हमारे साथ पीर साहब हैं और इनका साया है और ये है और वो है, हमारी ज़ात कुछ भी नहीं। ये जो नफ़ी है ना, नफ़ी, इसके ऊपर असबात मिलता है। जब आप ज़ात की नफ़ी करते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से इंसान के दर की मिलता है। और मैं हैरान हूँ, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो फरमाते हैं कि मैं 10 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा। वैसे तो सारे दिन की खिदमत में रहे, ये 10 साल खिदमत में रहा। ये वो 10 साल हैं कि जब दिन भी हजूर के साथ और रात भी हजूर के साथ, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में रही हैं। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन 10 सालों में अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई खता हुई है, तब भी आका को मुस्कुराते ही देखा। और आका अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं कहा कि अनस तुझसे ये गलती क्यों हुई है। बहन इसी तरह गुफ्तगू के दौरान हम बाज़ औक़ात ऐसा लोग स्टार्ट कर जाते थे, ये सिर्फ एक ही जुमला फरमाते थे पीर साहब के, ये आपके शायान निशान है जो बात आपने की। बस उसके बाद ये नहीं है कि फिर नाराज हो जाए, या उनकी जो नाराजगी थी ना वो भी इंसान को अपने करीब करती थी। इंसान जब गुस्से में आता है तो दूसरे इंसान डर जाता है, या जो गुस्से में मैं हटता हूँ, लेकिन उनकी गुस्सा ऐसा गुस्सा था कि उनके गुस्से में भी इतनी कशिश थी कि दूर जाने की बजाय वो अपने और करीब कर देती थी अपने चाहने वाले। तो हमारे एक क्लास चलो बैठे रिहान था, हम इकट्ठे पढ़ते रहे। ये जहाँ भी सुनते हैं ना किसी पीर फकीर का जिक्र और वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि 10-12 दिनों से ज़्यादा कहीं रहे। उनका अपना एक मिजाज है। इस आसारे पर मैंने देखा कि जब से आए हैं ना, इनके भी कभी गैरहाजिरी नहीं हुई। इस तरह मोहब्बत और प्यार जो है उनके साथ कायम रहा। तो ये जो बात है, उनका जो सबक है, उनका जो पैगाम पीर शफी शाह साहब का, वो अब हमारे ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी ज़्यादा है कि जो मोहब्बत और प्यार उन्होंने तकसीम किया है वो उनकी औलाद में भी रहे। आमीन। और ये आस्ताना जुड़ा रहे। आमीन। ये चादर और चार दीवारी की अल्लाह हिफाजत फरमाता रहे। आमीन। और यहाँ पे आने वाले लोगों को फैज़ मिलता रहे। आमीन। और चूँकि आपने हमेशा यही फरमाया है कि अमर बिल मारूफ की बात करनी है, और वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है तो बैठे रहे और पीर शफी शाह साहब की बातें होती रहें। जिस तरह हमने सफ़र में उनके साथ वक्त गुजारा है, और जिस तरह उनके साथ हमारा जो एक रूहानी सिलसिला था, वो बड़ी अजीब, ये जो शरीयत के साथ जो तरीक़त है, ये बड़ी अजीब चीज़ है। आप किसी बंदे से मुलाकात कर लेते हैं, जो बंदा दुनिया से चला गया, आप वो आपके सामने आके आपके साथ बात करता है,
اور جب یہ بات آپ کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں تو آپ کی وہیں پہ سارا سسٹم رک جاتا ہے. یہ ایک پہلی شرط ہے. آہ نہ کر لبوں کو سی. آپ نے دیکھا تھا آرمی کے ادارے میں چلے جائیں تو وہاں پہ حساس ادارے کے ایک ہونٹوں کے اوپر لاک لگا ہوا اور نیچے لکھا ہوتا ہے پلیز کیپ سائلنٹ, اور اس کے ساتھ ایک حدیث لکھی ہوتی ہے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا راز چھپایا. اب آپ کے ساتھ زندگی میں عبادات اور ریاضت کے دوران کوئی حالات منکشف ہوں آپ کے اوپر, آپ دوسرے سے بیان نہ کریں گے اگر, تو پھر آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں. جیسے ہی آپ اپنے روح کی بات کسی کے ساتھ بیان کریں گے نا تو اس کے بعد پھر آپ کا جو سسٹم ہے وہ رک جائے گا. تو یہ جو شریعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, دنیا کے تمام صوفیاء اور تمام طریقت کے لوگ اسی شریعت کے اوپر چلتے ہیں. ایک فرق ہے تبلیغ کرنے کا. ایک وہ ہے جو تبلیغ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے, لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے, ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تبلیغ والوں کو ہی پسند کرتا ہے, کسی اور کو پسند نہیں کرتا. اس کا ایک مزاج ہے, جو تبلیغ کرے گا اسے پسند کرے گا, دوسرے کو پسند نہیں کرے گا. ایک صوفی کی تبلیغ ہے. صوفی کی تبلیغ یہ ہے کہ یہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. اس کی بنیادی طور پہ اصول یہ ہے, نہ تو یہ کسی مسلمان کو تو چھوڑو نا, جتنے بھی مسلم قومیں ہیں یا اس میں چیزیں ہیں, یہ غیر مسلم سے بھی نفرت نہیں کرتا, اور غیر مسلم کو اپنے قریب کر کے اتنی محبت دیتا ہے کہ وہ غیر مسلم پھر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو کہ یہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عبادت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں. آج یہ تصور ہے ہمارا کہ کسی مسجد میں تو دوسرے فرقے کا بندہ چلا جائے تو کیا سلوک ہے. آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں. انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں, ہم کیسے عبادت کریں گے آپ کے ساتھ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درمیان میں ایک چادر بنا دیتی ہیں, آپ اپنی عبادت کرنا, ہم اپنی عبادت کریں گے. عیسائیوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا, اور جتنے دن رہے وہ مسلمانوں کا جب انہوں نے دیکھا کہ وضو کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس جگہ کو سب سے قیمتی سمجھتے ہیں وہ ہمیں دے دیتے ہیں, تو یہ پورا کا پورا وفد جب مسجد نبوی سے نکلا ہے تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے نکلا. یہ ابلیس نے بہت زیادہ اپنا گھمنڈ کیا اپنی عبادات. آپ کیا سمجھتے ہیں ابلیس عبادت گزار نہیں تھا؟ کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو, لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب اس کو سجدہ کر, اس ہستی کو کہ جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا. اب اس میری بات کو تھوڑا سا روک کے سمجھیے. کبھی سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام نے, اب اس کو تو سجدہ کر. جو ہر جگہ سجدے کرتا رہا اسے حکم دیا جا رہا ہے اس کو سجدہ کر کہ جس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا. اب یہ بڑا مشکل کام تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں, میں اتنے بڑے عبادت گزار, اتنی عبادت کرنے والا بندہ, میں اس کو سجدہ کروں. لہٰذا جب اس نے انکار کیا, یہ پہلا اصول تھا جو اللہ نے دنیا میں لوگوں کو بتایا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ فرشتے کی جنہوں نے کہا تھا کہ یفسد فی الارض, یہ زمین میں فساد کرے گا, وہ بھی جب اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً سجدے میں چلے گئے کہ اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, ہمارے مالک کا آرڈر آ گیا, اب ہم نے سجدہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو تبلیغ کرنے کا سب سے پہلا جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بندے سے نفرت نہ کریں جو مسجد میں نہیں آتا, کسی ایسے بندے سے نفرت نہ کریں جو سجدہ نہیں کرتا, بلکہ اس کے ساتھ زیادہ محبت کریں اور اتنا پیار کریں کہ اس کو ساتھ آپ مسجد میں اپنی وہ کردار دے کر مسجد میں آ جائیں. اور آپ فرماتے ہیں نماز کبھی نہیں چھوڑنی. میں آخری آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتنا مشکل وقت آیا. سب سے مشکل وقت تھا جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر سب سے مشکل وقت مصیبت والا کون سا تھا؟ تو آقا میں ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر بھی رہ گئی, نماز مغرب بھی رہ گئی. اور ایک حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مشکات شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی اور جس نے عصر کی نماز پڑھی, جس نے فجر کی نماز پڑھی اور جس نے عصر کی نماز پڑھی وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے. کتنی فضیلت ہے نماز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنی اور ہماری مغرب بھی چلی گئی, عصر بھی چلی گئی, وہ نبی جس نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی, اس موقع پر فرمایا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جس نے ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے.
یہ جو نماز ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لہذا کبھی بھی اپنی نماز نہ چھوڑیں. اور جیسے حضرت پیر صاحب نے ہماری زبان کو ذکر سے چلایا ہے، آپ ہمیشہ آخری جب اتمام ہوتا تھا محفل کا تو آپ ذکر کروا کے یہ فرمایا کرتے تھے اپنے گھروں میں بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جاری و ساری رکھو. ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا ہے. آج یہ جم غفیر کسی بات کا گواہ ہے کہ حضرت صاحب نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی نفع نہیں لیا، ساری زندگی لوگوں کو دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلائے. اور دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلائے رکھے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. دوستو کسے ہمیشہ وقت کی پابندی فرمیندے ہیں اور اسا 10:30 کا اعلان کیتا ہے. 2-3 منٹ اتنے تھی گئے ہیں، ان کی معذرت چاہنے ہیں. اور میں درخواست کرے سا حافظ شاکر صاحب کو تشریف گینا میں ختم شروع کرے سے اور ایک بزرگ بیٹھے ایک ختم میں شرکت کرے سے. حضور بھائی صاحب کتنا تشریف رکھتے ہیں. حضور بھائی صاحب تو سمی نالا بنو ایک ختم پڑھو چاہے جلدی جلدی کریے دوست والا صاحب. حافظ صاحب تو شاہ حافظ شاکر سے اچھا میاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دوسری ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ دوسری پڑھ کے جناب پیر عبد الرحمان شاہ صاحب سے مل کرو اب دعا پڑھنے سے اور میں تمام دوستوں کا جڑے تھا تشریف کہنا ہے وہ محبت کے نال اللہ اور ان کا رسول جان دے جڑے ستانے تھے وہ بھی الحمدللہ تھوڑی آمد سے واقف ہیں تھوڑی آمد کا بہت بہت شکریہ صدا کر رہا ہوں. اللہ الحمدللہ. سید جہانگیر شاہ صاحب دعا کرے سے دوستو گزارش ہے کہ لنگر دوسرا سارے دوست کر کے ویسو سہیل آپ جائیں وہ شوکت اشفاق صاحب آئے ہیں انہیں لے کے شوکت اشفاق صاحب کو اندر لے کے ہیں مدرسے. سید جہانگیر شاہ صاحب تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی سلام کرا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا الہ العالمین تمام اولیاء کرام آدم علیہ السلام کو تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی بخشش یا الہ العالمین حضور پیر محمد شفیع صاحب کا رحمت اللہ علیہ اور آپ کے خاندان سے جتنی بھی افراد دنیا درخت ہیں تمام کی بخشش یہ جو بچی جیسے جو کچھ بھی در خاص کرو کلمہ شریف قرآن پاک یا الہ العالمین سب کا جواب اپنی بارگاہ میں میرے پاس پروردگار محفل ایک موجود تمام دوستوں کے دل دی نیک خواہشات قبول کرنا اور سارے ماں باپ کی بھی بخشش و مغفرت کرنا. یا اللہ بیمارہ کو صحت کاملہ عطا کرنا. اے اللہ جو لوگ وہاں پہ جانے کا یہ کام کرنا الہ العالمین اس محفل پاک کو قبول و منظور کرنا. درس و تدریس کو قبول و منظور کرنا. یا اللہ لنگر تقسیم کرن والے اور کھاون والے سب کو خیر و برکت اور صحت عطا کرنا. یا رب العالمین اپنے محبوب کے سب جیسی پڑھنا جتنی بھی نمازیں ہیں پابندی نہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. شریعت مصطفیٰ کے عمل کی توفیق عطا فرما. فلسطین کے مسلمان